وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين المطيع الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء حکمت کے جانثاروں، اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی جان مال کو قربان کرنے والوں، آئیے ہمارا ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا دیا چاہ کرے کہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ جماعت الاولیٰ کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فیلن ہے، آج جماعت الاولیٰ کی غالباً 16 تاریخ ہو چکی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہر ماہ گزر رہا ہے. اس کے بعد جماعت الاخری کا مہینہ، پھر رجب کا مہینہ، اور رجب، شعبان، رمضان، تو 3 مہینہ تو یوں لگتا ہے کہ نگاہوں میں آیا اور نکل گیا. بہت تیزی کے ساتھ ہر ماہ کا سفر ہو رہا ہے اور اپنی زندگی کے اختتام کا ایک ایک دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اور اس ٹائم جب ہم کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی پر غور و فکر کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اعمال ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اللہ غفور الرحیم ہے، اس امید پر ہم جی رہے ہیں تو چاہے تو کتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو جنت عطا کر دے، اور جب پکڑنے پہ آئے تو کتنے نیک اعمال کو ایک ایک نیکی کے لیے ترسنے پر مجبور کر دے. بس یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمارے طرف پس نظر عنایت ہو جائے. آئیے میں اپنے دستور کے مطابق نعت پاک کے چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں. سماعت فرمائے، پڑھتا محبت سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں: اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بہت نرالی ہے. ہر بندہ عاشق جو ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ میں جینے والا، اس کی تمنائیں رہتی ہے کہ کاش ایک مرتبہ سرکار کے چہرے کی زیارت ہو جائے. اس کی تمنا رہتی ہے کیونکہ وہ عاشق ہے. انسان کے سامنے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، سامنے اولاد چلے جائے، دنیا کی ہر نعمتیں چلی جائے، وہ اس پر صبر کر سکتا ہے. مگر اگر دل میں سچا عشق رسول ہے تو وہ بغیر زیارت کے تڑپ اس کی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل کی تمنا ہی تو یہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب عاشق ہوتا ہے نا، عشق مصطفیٰ میں رہنے والا، اس کی بات بہت نرالی ہوا کرتی ہے. اور وہ ہمیشہ جیتا ہی اس لیے ہے کہ کاش کسی نہ کسی دن سرکار اپنا پردہ انور اٹھائیں گے اور چہرے کی زیارت نصیب ہوگی. لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں: من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری روضے انور کی زیارت کر لی، میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے.
میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی. تو میرے مصطفیٰ کا دیدار کی عاشق سے پوچھو، عشق مصطفیٰ میں رہنے والوں سے پوچھو کہ اس کا دیدار کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلے مصرع سماعت میں محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل میں آقا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہے 17 پارہ کی تفسیر نعیمی جس کو کہتے ہیں. بہت بڑی معتبر کتاب ہے تفسیر نعیمی کی. ان کے دل میں جب خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں. اب قرآن کی تفسیر، قرآن ہے کیا؟ اگر بسم اللہ کے بے سے والناس کی سین تک دیکھو تو میرے سرکار کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑے معجزے کا نام قرآن شریف ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی جب گئے عمرہ کرنے کے لیے، سوچا پر جب میں لکھوں گا تو پہلے سرکار کے روضے کی زیارت کر لی جائے. عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف پہنچے سرکار کے روضے کے پاس. اور سرکار کے روضے کے پاس جاننے کے بعد عاشق تڑپ جایا کرتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ کاش اس دیار سے دوبارہ جانے کا موقع نہ ملے تو اچھا ہے، کیونکہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ لوگوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مدینے میں مرنے کی تمنا کرنا چاہیے. مدینے میں مرنے کی تمنا کیا کرو، کیونکہ جب مدینے میں کوئی مرنے کی تمنا کرتا ہے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے، پھر اس کا حساب و کتاب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے صدقے سے رب جنت عطا فرمائے گا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب میں آیا ہوں اور تفسیر لکھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، تو پین میں وہیں سے لوں گا جہاں مصطفیٰ کا مدینہ ہے. پین خریدنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ مدینہ شریف کے بازار میں. اور ایک بازار میں خوبصورت پین پسند آیا. لینے کے لیے جب گئے تو قیمت پوچھا تو قیمت جتنا تھا ان کے جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے. دیکھا جیب میں اتنے پیسے نہیں ہے، چھوڑ دیا پین کو، جا کے وہاں سے واپس ہو گئے. صبح کے وقت فجر کا وقت تھا، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے فجر کے وقت میں. اتنے میں وہی دکاندار پین لے کر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ہی کا نام مفتی احمد یار خان ہے، آپ پاکستان یا گجرات سے آئے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہ آج آپ کی وجہ سے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. آج تک ایک زمانے سے میں مدینے میں دکان کر رہا ہوں اور آج تک یہ موقع نہ ملا. دل میں تمنائیں بہت تھی، مگر آج آپ کے صدقے سے مصطفیٰ کی زیارت نصیب. اور کہا کہ میرا دوست میرا مفتی احمد یار خان ریاض الجنہ میں اس شکل کا فجر کے بعد بیٹھا رہے گا، یہ پین جا کے اس کو دے دینا. اللہ اللہ فرماتے اس کا ہدیہ کا کوئی ہدیہ نہیں، آج تو آپ کی وجہ سے زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے. عاشق سے پوچھو کیسے کیسے تڑپتے ہیں. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا.
ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. اور ایک ذات ہے جس کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا عمر ابن خطاب کا. میرے سرکار فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا. 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب. 23 لاکھ مربع میل پر. لیکن جب اسلام قبول نہیں کیا, ابھی ایمان لے کر نہیں آئے, تلوار لے کر نکلے تھے بہن کو قتل کرنے کے لیے, مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے. کسی نے کہا کہ عمر مصطفیٰ کو بعد میں مٹانا, پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو, تیری بہن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی, تیری بہن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حضرت عمر تلوار لے کر نکلے بہن کے گھر, قرآن کی تلاوت سنا, دل ایمان سے منور و مجلہ ہو گیا. اب وہ تلوار جو اب تک لہرا رہے تھے مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے, اب تلوار جھک گئی, گردن جھک گئی. اب کہا پہلے مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر چلو. اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے چل رہے تو اب عمر سینہ تان کے نہیں چل رہے ہیں, بلکہ عمر چل رہے تو اپنے سر کو جھکا کر چل رہے ہیں. اور جھکا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. دروازے پہ دستک دی تو کہا دستک دینے میرے سرکار نے دیکھو کون ہے, تو دیکھا دروازے جھانک کر تو عمر آ رہے ہیں. کہا ہاتھ میں تلوار ہے؟ کہا تلوار تو ہے اس کے ہاتھ میں, لیکن آج عجب ماجرا ہے, عمر کے سر نیچے ہے, تلوار نیچے رکھی ہوئی ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اس کا خیر مقدم ہے, اگر ارادے میں فطور ہے تو پھر سمجھ لینا کہ آج اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دی جائے گی. اب عمر آ رہے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں, تو کس حساب سے آ رہے ہیں کہ نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے تو تلوار ہی ہاتھ سے گر گئی ہے, تو تلوار ہی ہاتھ سے گر گئی ہے. عمر ہاتھ باندھے ادب سے یہ بولے, عمر ہاتھ باندھے ادب سے یہ بولے, مجھے اپنا کلمہ بڑھا دیجئے نا. عمر ہاتھ باندھے ادب سے یہ بولے, مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. اور اپنا پیر و مرشد جس کو کہتے ہیں, اس کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے. چاند ان کے چہرے کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے. تاج الشریعہ کا چہرہ ہی وہ دمادم چہرہ تھا, دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. بس میں صرف اس شعر کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. کسے اپنا دکھ درد غم کو سنائے, جگر کا بھلا زخم کسی کو دکھائے, جگر کا بھلا زخم کسی کو دکھائے. بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت, بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت, ہمیں پھر سے اختر رضا دیجئے نا. بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت, ہمیں پھر سے اختر رضا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. اور حضرات محترم یہ بیچ بند محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. اور یہ ایک میسج ہے, اور وہ میسج یہ ہے جو انسان کے لیے بالخصوص ضروری ہے. کل قیامت کا دن ہوگا نا, تو ایک ایک عورت کے پیچھے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے. اور سب سے پہلے اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا شوہر, اس کا کئی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے پیچھے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے پردہ.
انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، میرے سرکار نے سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دیجیے، ضروری ہے کہ پردہ کیا جائے۔ حضرت خاتون جنت کے پردے کی مثال دی جاتی ہے۔ کون خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب میدان محشر میں جب ان کی سواری پل صراط سے گزرے گی، 70,000 حوران جنت آپ کے سواری کے پیچھے ہوں گی۔ رب فرمائے گا اہل محشرو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ کی سواری جا رہی ہے۔ کیا شان ہوگی خاتون جنت کی! آج تک جس کے خاتون جنت کے پردے کے کسی نے ان کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے، وہ خاتون جنت کے پردے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ سے آئے۔ یہ عبداللہ ابن مکتوم کون ہے؟ نابینا صحابی ہے، کبھی کبھی سرکار کی بارگاہ میں اذان بھی دیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک دن آئے نا، تو حضرت خاتون جنتی وہاں پہ تشریف فرما تھی، تو فرماتے بیٹی پردہ کر لو۔ عرض کرتے حضرت میرے سرکار نے جب اتنا کہا بیٹی پردہ کر لو، تو خاتون جنت فرماتی یا رسول اللہ وہ تو نابینا صحابی ہے، جن کی آنکھ نہیں ہے وہ مجھ کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ میرے سرکار فرماتے وہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح عورتوں کے اوپر پردہ لازم ہے، اسی طرح مردوں کے اوپر بھی پردہ لازم ہے۔ جس طرح مرد عورت کسی طرح بغیر کھلے کے باہر نہیں جا سکتی، اسی طرح مرد کسی غیر محرم کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اللہ اللہ، تو یہ حالت ہے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، کیونکہ آج سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورت کا حال یہ ہوگا بغیر پردے کے۔ کچھ تو ایسی عورتیں ہوں گی، میرے سرکار جب معراج پر گئے نا، دیکھا کچھ ایسی عورتوں کے جن کے بال کو اوپر باندھ دیا گیا ہے اور اسی کے عوض لٹک رہی ہے۔ وہ کہ یہ کون ہے؟ جو وہ عورتیں ہیں جو غیر محرم کے سامنے اپنے بال کو کھول کے جایا کرتی تھیں۔ یہ ان کا دردناک عذاب ہے۔ شیر کے ساتھ سماعت فرمائیں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہے عورت کی عزت کا سامان برقع، اسی میں ہے پوشیدہ پیغام زہرا، اسی میں ہے پوشیدہ پیغام زہرا، ہے پردے میں ہے بیٹیوں کی حفاظت، ہے پردے میں ہی بیٹیوں کی حفاظت، سبق بیٹیوں کو پڑھا دیجئے نا، ہے پردے میں ہی بیٹیوں کی حفاظت، سبق بیٹیوں کو پڑھا دیجئے نا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا۔ اور آخری بند یہ سماعت فرمائے، مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور یہ میسج میں تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس کو حج کرنے کا ارادہ ہوا، ماں سے پوچھا نہیں، ماں سے اجازت نہیں لیا، اور ماں کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، جس کے صدقے سے اللہ نے تجھے بنایا ہے، کیا اس کی اجازت تیرے لیے ضرور نہیں ہے؟ میرے سرکار فرماتی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ ماں نمازی ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں روزے دار ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں جیسی بھی ہو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کے گناہ وہ سمجھے، لیکن تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو شخص گیا، ماں سے اجازت نہیں لی، چلا گیا کرنے کے لیے، ایک جگہ پہنچا تو 4 رکعت نماز ادا کی، 4 رکعت نفل نماز پڑھا۔ اتفاق سے کچھ ڈاکو آئے، اور ڈاکو آنے کے بعد سامان لوٹ لیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، دونوں پیر کاٹ ڈالے۔ وہ تڑپ رہا تھا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، کہیں جا نہیں سکتا، کئی دن سے بھوکا، 1 ہفتہ بھوکا رہا، اور جب بھوکا رہا، آج ہی میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ بھوکا رہتے پہ 4 شخص آیا تھا۔ 4 شخص آنے کے بعد رب کی طرف سے آنے والا تھا، آیا، ایک نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے پہلے سیدھے ہاتھ پر رکھا، سیدھا ہاتھ ٹھیک ہوا، دوسرے کے ہاتھ پر رکھا، دوسرے نے دوسرا دم کیا، کچھ پڑھا، یعنی ٹھیک 4 آدمی نے اس کے اوپر دم کیا، ایک اعضا اس کے ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں وہی 4 رکعت نماز ہوں جو تو نے پڑھا تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ خالی نہیں جاتا، ان کے لیے دعائے نور بن جایا کرتا ہے۔
پھر وہ گھر گیا، حج کرنے کے لیے واپس نہیں گیا بلکہ گھر گیا اور زندگی بھر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا. اور اسی کے موافق ایک یہ آیا ہے کہ ایک شخص نکلا، ماں نے منع کیا بار بار کہ تجھ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نکل گیا. حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک گاؤں ملا، وہاں مسجد میں جا کے شام کا رات کا وقت ہے، مسجد میں رات گزار لوں. اتفاق سے اس گاؤں میں چوری ہوئی تھی، چوری ہو کے چور بھاگا مسجد کی طرف، دوسری طرف سے نکل گیا. لوگ جب مسجد میں پہنچے تو یہ عبادت کرتا ہوا ملا، اور جب عبادت کرتا ہوا ملا لوگوں نے سوچا چور یہی ہے. اللہ پر کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، کسی نے اس کا پیر کاٹ ڈالا. چور کی سزا یہی ہے، یا سارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یعنی چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. قرآن پاک کا اعلان ہے، ہاں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، کسی نے اس کا پیر کاٹ ڈالا. اور جب پیر کاٹ ڈالا اب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے، اس نے کہا مجھے مت چور کہو، مجھے یہ کہو کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں. اللہ اللہ اسی حالت میں وہ گھر پہنچا ہے. کس حالت میں؟ لوگوں نے دیکھا یہ فنا گاؤں کا تو بزرگ ہے، اللہ اللہ لوگ اس کو اپنے گھر تک پہنچائے. ماں سے لپٹ گیا، کہا ماں میری نافرمانی کی سزا یہ ہے جو مجھ کو ملی ہے. پتہ یہ چلا کہ بندہ جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ دنیا میں اس کو کیسے سزا دیتا ہے. شیخ کے ساتھ سماعت کریں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. برستی رہے رات دن رب کی رحمت، صدا میرا گھر ہو بنا رشک جنت، صدا میرا گھر ہو بنا رشک جنت. میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمات، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمات. اے ماں مجھ کو ایسی دعا دیجئے نا، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمات. اے ماں مجھ کو ایسی دعا دیجئے نا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. اور دعاؤں کے ساتھ یہ منقبت کے اشعار سن لے. اور منقبت کے اشعار کیونکہ پچھلا مہینہ غوث اعظم شاہ جیلہ کا سنا ہے. غوث اعظم شاہ جیلہ جو ولیوں کے سردار کا نام ہے، کہ بلاوا کبھی آپ کے در سے آئے، یہ سویا مقدر میرا جگمگائے. پڑھوں منقبت کہ بغداد آ کر اجازت یہ غوث الورا دیجئے نا. پڑھوں منقبت کہ بغداد آ کر اجازت یہ غوث الورا دیجئے نا. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن رب تعالیٰ کے خاص سائے کے نیچے ہوں گے. اور وہ 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا انسان وہ عادل بادشاہ کا ذکر ہے، یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ. کیونکہ آج اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ انصاف ہے. ہر ظالم ظلم کرنے پر تلا ہوا ہے، ہر امیر آدمی غریبوں کو دبانے پر تلا ہوا ہے. انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جب انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر حالات یہ ہو جاتی ہے، انسان دن بدن بدتر سے بدتر ہوتا جاتا ہے. آج ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کو دیکھیں گے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کو دیکھیں گے، بڑے بڑے فقہا کو دیکھیں گے، ان کا حال کیا تھا. انصاف ور تھا. آپ نے نوشیرواں کا نام سنا ہے، نوشیرواں بادشاہ تھا. نوشیرواں نے ایک محل بنایا جس میں ہر آسائش ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کمی ہو. لیکن حالات یہ تھی کہ محل تھوڑا ٹیڑھا تھا. کسی نے پوچھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پر عمل کرنے والا نوشیرواں بادشاہ،
اللہ فرماتے ہیں کہ نوشیرواں بادشاہ حضرت فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھو، جس کی مثال دی جاتی ہے، اگر عدالت کی کوئی مثال ہو تو فاروق اعظم کی عدالت کی مثال دی جاتی ہے۔ نوشیرواں بادشاہ، اس سے اپنے وزیروں نے پوچھا تھا کہ حضور محل تو بہت خوبصورت ہے، اگر یہ تھوڑا ٹیڑھا نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ نوشیرواں نے کہا تھا ٹیڑھا اس لیے رکھا ہے کہ وہاں ایک بوڑھی ضعیف کا مکان ہے، اس پیسے کے عوض اور بدلے میں بھی دینا نہیں چاہتی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے انصاف کے اندر کبھی کروں اس کے محل کو توڑ کر اپنا محل بناؤں۔ اللہ کا پتہ یہ چلا کہ انصاف ایک ایسی چیز ہوتی ہے، انسان جب پریشانی کے دہانے پر کھڑا ہو تو انصاف کے راستے کو اختیار کرو۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ فرماتے آپ آؤ میں انصاف کی بات بتاؤں، انصاف کیسے دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک اللہ کے نبی نام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ایک اللہ کے نبی ہے داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، اور سلیمان علیہ السلام وہ ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، جو اپنے رعایا پر حال یہ ہے کہ نہ جانے کتنے ہزار جانور، کتنے ہزار کنٹل کھانا ان کے یہاں بنتا ہے، جو چرند و پرند جانور ہر چیز کھایا کرتا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، بوڑھی عورت آٹا لے کے آ رہی ہے۔ آٹا جب لے کے آ رہی ہے نا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہوا کی تیز آندھی چلی اور بوڑھی کا پورا آٹا اڑ کے چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد عرض کی کہ حضور عالم یہ ہے کہ اچانک تیز حضرت وہ لوٹی ہوئی جا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بچپنے کا زمانہ کہ مائی کدھر جا رہی ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بیٹا دیکھ میں آٹا لے کر واپس آ رہی تھی، اپنی کمائی کے پیسے سے وہ آٹا لے کر آ رہی تھی، لیکن اتفاق سے تیز آندھی کی وجہ سے پورا آٹا چلا گیا، نہ جانے کہاں گیا۔ کہا کہ میرے باپ حضرت داؤد کے پاس چلے جاؤ اور انصاف مانگ کے مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ ہے کوئی ہوا کے ساتھ انصاف کرنے والا، لیکن اللہ والا جسے چاہتا ہے اسے اختیار بھی دے دیا کرتا ہے۔ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو داؤد علیہ السلام نے اتنا آٹا اس بوڑھی عورت کو دیا، کیا چلا جا۔ راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام پہنچ گیا۔ کہا مائی کیا آگے آٹا مل گیا؟ کہاں آٹا مل گیا؟ کہا وہی آٹا ملا جو اڑ کے گیا تھا یا میرے باپ نے الگ دیا؟ کہا الگ دیا۔ کہا کہ ان سے کہو کہ مجھے وہی والا آٹا چاہیے جو اڑ کے گیا، جو اڑ کے گیا ہے مجھے وہی آٹا چاہیے۔ اب ہے کوئی کہ ہوا کو کہے کہ ہوا وہ لا کے وہ آٹے کو واپس کر دے؟ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں جب یہ آئی تو کہا بھائی یہ تیری سوال تو ہے نہیں، بتا کس نے یہ سوال بتایا؟ کہا آپ کا بیٹا سلیمان نے یہ سوال بتایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے، واپس آنے کے بعد کہا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ معاملات کیا ہے۔ اتنے میں جبرائیل بھی آ گئی، جبرائیل کے بعد میکائیل بھی آ گئی، ہوا کا فرشتہ بھی آ گیا، اور آنے کے بعد پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ہاتھی کے غیبی سے آواز آئی ہے داؤد علیہ السلام سن لے، ایک کشتی آ رہی ہے دریائے دجلہ میں ہے، اور دریائے دجلہ میں جب آ رہا ہے تو کشتی سوراخ ہو گئی ہے، اور اس کشتی میں اناج بھرا ہوا ہے، آٹے کی بوریاں لدی ہوئی ہے، اور وہ لوگ انتظار کر رہے کہ پروردگار اگر میری کشتی صحیح سلامت کنارے پہ پہنچ گئی تو اس کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو صحیح سلامت رکھا کرتا ہے، صحیح سلامت رکھا کرتا ہے۔ اب فرماتے کہ ایک بات سن لیجیے، فرماتے وہ کشتی صحیح سلامت واپس آنے والی ہے، جب واپس کنارے پہ آیا تو اس کا آدھا مال اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ پتہ ایک چیز اور سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ والوں کا انصاف یہ ہوتا ہے کہ ہوا سے بھی انصاف کر لیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حلال کا رزق کھاتا ہے تو اللہ اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا، دن بدن بڑھا دیا کرتا ہے، دن بدن بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں انصاف میں اختیار کرو، اپنے سے چھوٹوں پر کبھی ظلم مت کرنا، ورنہ حساب و کتاب اتنا سخت ہے نا، اتنا سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رب تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے نا تو پھر ظلم کی رسی کو تھوڑا ڈھیل دیتا ہے، دیکھ بندہ کدھر کدھر پھرتا ہے۔
لیکن جب رب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے رب تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ایسی ہندوستان کا ایک بادشاہ آپ نے نام سنا, میں 2-4 باتیں آپ کو ذکر کر دوں کیونکہ بہت طویل داستان ہے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے. 7 لوگوں کا ذکر کروں تو 7 ہفتے لگ جائے گی, کہ اس میں سے ایک وہ ہے جو عادل بادشاہ ہے, تیسرا نیک سیرت نوجوان ہے, وہ نوجوان جو نیک سیرت ہے, اچھی خصلت کا ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے, بزرگان دین کا ادب کرنے والا ہے, وہ نیک سیرت نوجوان کے تعلق سے کبھی ذکر کروں گا. پہلے آؤ میرے قطب الدین ایبک کا نام سوچو, آپ کے سامنے ذکر کر دوں. یہ بادشاہ قطب الدین ایبک اسی غالباً ہندوستان کا بادشاہ ہے. شکار کھیلنے کا شوق ہوا. اور میں انصاف کس کو کہتے ہیں, انصاف کی بات بتاؤ. حضرت قطب الدین ایبک کی بات بتاؤ. یہ چلا شکار کرنے کے لیے, اچانک شکار کرتے کرتے ایک جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ کی آواز آئی. انہوں نے کمان سے تیر نکالا ہے, اس پر نشانہ سادہ, اس کو جا کے تیر لگی ہے. جب جھاڑی ہٹایا تو کیا دیکھا کہ نوجوان ہے, اور نوجوان کا عالم یہ ہے کہ خون سے تربتر ہے, تیر آ کے چڑ چکا ہے. اللہ پر وہ خون پہ لہو لہان ہے. جو ہی اس کو اٹھانے کی کوشش کیا, روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی. اس کا انتقال ہو گیا, اور جب انتقال ہو گیا پتہ چلا کہ یہ نوجوان کون ہے. کسی نے کہا کہ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کا ایک لوتا بیٹا ہے, وہ لکڑیاں کاٹتا ہے, لکڑیاں کاٹ کر اپنی بوڑھی ماں کا دیکھ بھال کیا کرتا ہے. اتنا سنا تھا قطب الدین ایبک نے, تو جا کے مائی سے کہا, مائی معاملات یہ کہ میرے ہاتھوں سے تیرے بیٹے کا خون ہو چکا ہے, معاملات کیا, جو سزا دینا چاہتی ہے سزا دے دے. اللہ کا بوڑھی ماں کہے تو کیا, ایک چاند ہی تھا اس کا آخری لاڈلا تھا, ایک ہی تو بیٹا تھا, وہ بھی اس کے نظر سے بچھڑ چکا ہے. جب بوڑھی نے کچھ کہنے سے کہ بادشاہ آیا ہے انصاف کے لیے, کوئی عام انسان آتا تو میں اس پر سزا لگاتی, اس کے کہتی کہ تو نے میرے ساتھ غلط کیا ہے, لیکن وقت کا بادشاہ آیا ہوا ہے. اور بوڑھی ماں سے کہہ رہی ہے کہ بوڑھی ماں, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے, مجھ سے بڑی خطا ہو چکی ہے, تیرے بیٹے کا خون میرے ہاتھوں سے ہو چکا ہے. جب بوڑھی ماں نے اتنا کہا تھا, روتے روتے تو آنکھیں بچھڑ گئی, اور یہ آنکھیں اشک بار تو ہو گئی تھی, مگر بادشاہ کو کیا سزا دے سکتی ہے. اللہ نے جب دیکھا کہ بوڑھی ماں کچھ بولنے کو تیار نہیں, تو خود قاضی عدالت کی بارگاہ میں پہنچے تھے قطب الدین ایبک, اور کہا کہ قاضی سن لے, میرے سے یہ گناہ ہو چکا ہے, جو سزا دینا چاہتا ہے قطب الدین ماننے کو تیار ہے. اللہ عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے. قطب الدین ایبک کا مجرم بن کے آج گنہگار بن کے کٹگڑے میں کھڑے ہیں. قاضی شرع آیا ہوا ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے. اس مائی سے پوچھا, مائی تو اگر کوئی سزا تجویز کیا ہے, کوئی سزا اگر سوچ کے رکھی ہے تو تو دے سکتی ہے. اللہ تو مائی آ رہی ہے آگے بڑھ کے کہیں کہ میں نے کبھی تو نے ایسا بادشاہ بھی دیکھا ہے جو اپنی غلطی کی سزا خود مجرم بن کر عدالت میں آئے, اور اپنا فیصلہ خود قاضی شرع کے پاس لے کر جائے, خود معافی کے طلبگار ہو, خود مجرم بنا ہوا ہو. ایسا بادشاہ بھی کبھی مل سکتا ہے, کبھی ایسا بادشاہ نہیں مل سکتا. اس لیے بوڑھی نے کہا تھا کہ میں اپنے آج سے میں قطب الدین ہی کو اپنا بیٹا مانتی ہوں, قطب الدین ہی کو اپنا بیٹا تسلیم کرتی ہوں. اب قاضی شرع نے کہا, اللہ پر قاضی شرع نے کہا, قطب الدین سن لے, وہ تو بوڑھی ماں تھی, تجھے بچا لیا, اگر تو نے عدالت میں ذرا بھی اگر بادشاہانہ شان دکھایا ہوتا تو میں تجھے بہت زیادہ سزا دیا ہوتا. اتنا سنا تو بادشاہ نے اپنے کمر سے خنجر نکالا تھا, اور نکال کے کہا تھا, وہ قاضی سن لے, اگر تو نے میری بادشاہت کا پرواہ کیا ہوتا تو یہ تلوار تیرے سینے کے آر پار ہو جاتی. پتہ یہ چلا وہ بادشاہ ہوا کرتا ہے, اگر کچھ جرم ہو بھی جاتا ہے تو اپنا فیصلہ خود عدالت میں لے کر آیا کرتا ہے. جب ایسے حکومت دار ہوتے ہیں پھر اللہ اس کے نام کو قیامت تک روشن کیا کرتا ہے. اور آج کے بادشاہوں کا دستور اگر دیکھیں گے, ان کا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے غریب ملتے ہیں, جتنے ان کے کہنے والے ملتے ہیں, ان کے لاشوں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی کرسی کی سلامتی چاہتا ہے, مگر یاد رکھو یہ چند دن کا ہے, جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد نہ اس کا کوئی نام و نشان لینے والا ہوتا ہے. فرعون مٹ گیا, شداد مٹ گیا, حامان تباہ و برباد ہو گیا, نہ اس کا کوئی نام لینے والا دنیا میں موجود ہے. مگر آج تک فاروق اعظم کی عدالت کی شہ سواری دی جاتی ہے. آج تک بادشاہ وہ بادشاہ جو نوشیر و بادشاہ کی مثال دی جاتی ہے, حاکم تائی کی مثال دی جاتی ہے. مثال اس لیے کہ جو دنیا میں انصاف کرتا جاتا ہے, اللہ اس کے نام کو دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے, آخرت میں بھی زندہ رکھا کرتا ہے. اسی لیے انصاف ور بنو. جب بندہ انصاف کرتا ہے, اپنے مظلوم پر ظلم نہیں کرتا. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں, ظالم کے ظلم سے کبھی مت ڈرو, ظالم کے ظلم سے کبھی مت ڈرو, مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. کیونکہ جب ظالم ظلم کرتا ہے نا
تو اپنے طاقت اور گمنڈ غرور پر اپنے ظلم کرتا ہے، لیکن مظلوم جو ہوتا ہے، جو ظلم سہنے والا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، وہ پروردگار کا ہوتا ہے۔ اور وہ دروازہ ایسا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو پھر نہیں دیکھتا، فرعون کو دریا میں غرق کر کے مار دیتا ہے، قارون کو خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا کرتا ہے، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ رب کی پکڑ اتنی سخت ہے، اسی لیے لوگوں اس رب کی طرف منہ پھیرو، اس کی رب کی طرف اپنے لو لگاؤ، جس رب کا عالم یہ ہے کہ اللہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو مانگنے سے سوا دیا کرتا ہے، جو بندہ تھوڑا مانگتا ہے اس سے زیادہ دیا کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں رب تعالیٰ کسی کو بھوکے نہیں مانگتا، ورنہ اگر کوئی نافرمانی کر دے تو پھر بھوکا مر جانا ہوتا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے روزی کو چھین لیتا ہے، کوئی ظلم سہتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی کو ختم کر دیتا ہے، نہیں، ظلم کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور جو مظلوم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی اور فریادوں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ آج ہم ظلم سہنے والے دعائیں کرتے تو ہیں، بہت دعائیں کرتے۔ اب یہ بھی دسمبر کا مہینہ آیا ہے، دسمبر کا مہینہ آیا نا، 6 دسمبر کا نام سنا آپ نے؟ 6 دسمبر جس کو ہم بلیک ڈے کے نام سے جانتے ہیں، بابری مسجد کی شہادت آپ نے سنا؟ بابری مسجد کی شہادت میں کتنے لوگ فریاد تمنائیں کیا کرتے ہیں، ہماری بابری مسجد بچ جائے۔ صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوتا۔ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جس کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس کے زمانے میں ایک انسان تھا جو تقریریں بہت کیا کرتا تھا، بہت جب سے تقریر کیا کرتا تھا، نبی کی عظمت بتاتا۔ اس نے کہا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، بتاؤ بیت المقدس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب بیت المقدس کی لڑائی چل رہی تھی؟ تو اس نے کہا، بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ اتنا کہا نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکال لی، کیا کہ جب ہر کام دعا سے اگر ہو جائے تو پھر تلوار سے جنگ لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر کام دعا سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی آدمی کو جذبے کے ساتھ بھی نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ پر فرماتے اس سے پوچھا کہ بتا تو ہے کون؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کے گردن پر لٹکائی تو فرمایا، اس نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے دل کے حالات کو جاننے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ پتا یہ چلا کہ دعا کرنا ہمارا صرف کام نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا دین کا پرچم جو کوئی گرانے کی کوشش کرے تو ہم کو اٹھا کر آگے بڑھنا ہے۔ ورنہ آپ اگر جنگ موتا کے بارے میں سنیں گے، میرے سرکار نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر خبر دی کہ جنگ موتا کا حال بتایا تھا کہ ابھی میرا بیٹا خالد، میرا بیٹا زید بن حارثہ نے تلوار جھنڈا اٹھایا ہے، ابھی وہ شہید ہو گیا پناہ میں پکڑا ہے، ابھی وہ شہید ہو گیا حضرت خالد بن ولید نے پکڑا ہے۔ اور جب خالد بن ولید نے جھنڈا لیا ہے، اللہ نے فتح و کامرانی کا جھنڈا مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ پتا یہ چلا صرف اگر دعائیں کرنے سے مسلمانوں کا غلبہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام جا کر جھنڈا لے کر اور تلواریں لے کر جنگ نہیں کیا کرتے، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے۔ اسی لیے لوگوں آج اگر ہمارے سامنے بیت المقدس کو کوئی بٹانا چاہتا ہے، ہمارے خانہ کعبہ کو کوئی گرانا چاہتا ہے، تو کیا ہم مسجد میں بیٹھ کر صرف دعائیں کریں؟ وہ ان کا دور تھا حضرت جب ابرہہ کا بادشاہ آیا تھا، ابرہہ کا بادشاہ آیا پورے خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، اللہ پر حضرت عبد المطلب نے دعائیں کی تھی، اور جب دعائیں کی تھی تو اللہ نے ابابیل پرندے کو بھیج دیا تھا۔ قرآن پاک کی پورے سورت کریمہ نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ابابیل پرندے کو بھیج دیا تھا۔ دعائیں کرنے والی ذات عبد المطلب کی تھی، اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان، یعنی لاکھوں کروڑوں مسلمان صرف ہندوستان نہیں بیرونی ممالک کے لیے بابری مسجد کے لیے دعائیں کی، بابری مسجد کو بچا نہ سکا، ہر چیز کے لیے دعائیں کی، بچا نہ سکا۔ اے مسلمان تیری زبان میں اتنا اثر کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک عبد المطلب دعائیں کرنے والا تھا، اللہ نے خانہ کعبہ کو بچا لیا۔ تو کروڑوں دعائیں کر رہا ہے، پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صبح ہو تو جھوٹ بولتا ہے، شام ہو تو جھوٹ بولتا ہے، صبح حلال نہیں کھاتا، شام ہو تو حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے۔ آج حالات یہ اتنے بدتر سے بدتر ہو گئے، پھر سوچتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کم سے کم اپنی زبان کو تو پاک کیا کرو، اپنی نگاہوں کو تو پاک کیا کرو، پھر دیکھنا وہ ایک تھا تو دعائیں کی تھی، یا ہر بندہ اگر کوئی بھی دعائیں کر دے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، کوئی بھی دعائیں کر دے قبول ہو جائے گا۔ پھر آج بابری مسجد ہماری کی نظروں سے ویران ہو گیا، کئی اور دوسری کا آپ نے سنا وہ گیان واپی کی مسجد ہماری ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے، کبھی اور دوسری مسجدوں کا ذکر آ رہا ہے،
50 साल के बाद इस मस्जिद का भी जिक्र हो सकता है, 100 साल के बाद दूसरी मस्जिद का जिक्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो सोच रहे सिर्फ दुआओं से बड़ा काम टल जाएगा। दुआओं से नहीं टलने वाला, हर चीज दुआओं से नहीं टला करती। कभी कभी तलवारें भी निकाला करना पड़ता है, कभी कभी भाले भी निकालना पड़ता है। जब इंसान अपने आप को मजबूत करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह में निकल जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। इसीलिए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को मुस्तहकम करो, मजबूत करो। सिर्फ दुआओं के जरिए से, दुआएं जरूर है कि हमको दुआएं करना चाहिए, मगर साथ साथ अगर कोई चीज हमारे है, हमको कभी कभी मदद भी करना चाहिए। गरीबों की इमदाद करो, उससे अल्लाह मदद फरमाएगा। कभी जरूरत पड़े तो तलवार निकालने की तलवारें भी निकाल लो, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। वो आपने जंग बदर में एक सहाबी रसूल की तलवार टूट गई तो अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया उसके हवाले से। 313 थे, 3000 से ज्यादा फरिश्ते नाजिल हुए थे जंग बदर में। इस्लाम की बारगाह में अल्लाह के दीन के लिए निकलो तो सही, मुस्तफा की खिदमत के लिए निकलो तो सही, फिर